مرد بغیر قمیص اور بنیان کے صرف دھوتی میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ قمیض کب سے ہوئی؟ یہاں صاد ہے، ضاد تو نہیں ہے، قمیص ہے، قمیض تو نہیں ہے۔ نماز میں سطر کی حدود مرد کے لیے گھٹنوں سے لے کے ناف تک، ناف کھلی ہوئی نظر آئے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے چھپانے کا حکم دیا گیا، اور گھٹنے میں جو نچلی ہڈی ہے جو بڑی واضح طور پہ ابھری ہوئی نظر آتی ہے، یہ محسوس کیا جا سکتا ہے، پنڈلی کا آخری حصہ اور جہاں سے وہ ہڈی شروع ہو رہی ہے اس کو بھی ڈھانپنا چاہیے۔ یہ سطر کی حدود ہیں نماز میں حنفیہ کے نزدیک، اور مالکیوں کے نزدیک یہ نہیں ہے، وہ صرف جو اعضاء ہیں ان کا چھپانا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ تھائز رانوں کو سطر میں داخل نہیں مانتے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کوئی آدمی بغیر قمیص اور بنیان کے صرف دھوتی میں نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ بھی جائز، نماز بھی ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دوسری چادر موجود ہونے کے باوجود ایک چادر میں نماز پڑھی، تو جو لوگ ان کے پاس تھے انہیں بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے دھوتی میں ہی گویا نماز پڑھ لی، یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تم جیسوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ نماز اس طرح بھی ہو جاتی ہے، یعنی جو تعمق اور دین میں جو بہت زیادہ لوگوں کو کسنا اور لوگوں کو کسی بات کی اجازت نہ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے غالباً جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اول کل ثوبین، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر آدمی کے پاس 2 چادریں ہوتی تھیں؟ مطلب یہ کہ تم جو اتنا اہتمام کرنے لگے ہو کہ دونوں چادریں ہر ایک کے لیے ضروری ہیں، اس پیمانے کو گراؤ۔ اگر کوئی آدمی ایک چادر میں بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کو کہو نماز ہو گئی، یہ فتوی نہ دو کہ نماز ہی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں تک حال تھا کہ ایک چادر باندھ کے لوگ بالکل پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، اس ڈر سے کہ وہ بے ستر نہ ہو جائیں، ایسے نہ ہو کہ ان کا جسم نظر آنے لگے۔ تو ستر تو یہ، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں نماز کے لوگوں کو سہولتیں جو آسانیاں دی ہیں، محدثین نے اس پہ بحث کی ہے، لیکن یہ جواز ہے، جواز ہے، اور نماز ہمیشہ اس سے بہتر طریقے پر پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو سنوارو اور مسجد میں جاؤ۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جمعہ تھا اور جو لوگ اونٹوں کو چراتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ آئے اور سردی کا موسم تھا اور انہوں نے پہنے ہوا تھا اون کا لباس، کھال کا لباس۔ تو جب وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے تو اس سے قدرتی بات ہے کہ وہ فضا متغیر ہوئی، جو چیز پہنی ہوئی تھی اس کی بو سے، ناگوار بو سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں ہی ارشاد فرمایا کہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جمعے کی نماز کے لیے لوگ اپنے کپڑے الگ رکھا کریں؟ ایک جگہ فرمایا کہ کیا کسی سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنی نماز کی ادائیگی کے لیے الگ کپڑے رکھے، اور یہ بھی کہ جب نماز کے لیے آئے تو خوشبو لگائے۔ ہمارے یہاں لوگوں